بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ٹریڈنگ شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی شیئرز مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مسئلہ شیئرز مارکیٹ کا ہے، بنیادی طور پر شیئرز مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، ٹریڈنگ آپ کر ہی نہیں سکتے جہاں تک اس عاجز کا ناقص علم ہے۔ البتہ علماء کرام نے اس سلسلے میں کچھ تفصیل یوں بیان کی ہے کہ بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا مین پروڈکٹ، جن کا مین کاروبار سود ہے، جیسے بینک ہیں، فائنانس کمپنیاں ہیں، عام طور پر ان کا بنیاد ہی، ان کے کاروبار کا اصل چیز ہی وہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی کمپنیوں میں شیئرز خریدنا یا اس میں ٹریڈنگ کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا کہ سودی کاروبار کرنا، سود میں کسی بھی قسم کا تعاون اور مدد کرنا شرعاً حرام ہے۔ البتہ بعض کمپنیاں جن کا مین پروڈکٹ یہ انٹرسٹ نہیں ہے یا یہ آمد لینا دینا نہیں ہے، ان کا مین پروڈکٹ کچھ اور ہے، چونکہ شیئرز مارکیٹ میں جب تک یہ اونچ نیچ نہ ہو انٹرسٹ تو ہوتا ہی ہے، اس لیے ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدنے میں، ایسی کمپنیوں میں ٹریڈنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش دی ہے فقہا نے، جس کا مین پروڈکٹ سود نہ ہو، جس کا مین پروڈکٹ یہ لین دین نہ ہو، ان کی چیزیں ہوں، تو اس کی بنیاد پر اس کی کوئی اور چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں بعض علماء کرام نے ایک پوری فہرست بنائی ہے، ان کمپنیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کمپنیوں میں ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے اور کن کمپنیوں میں ٹریڈنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یہ اور بھی کسی عالم دین سے اس مسئلے میں رجوع کر لیا جائے، اپنے علاقے کے، جن صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے جو مالیات پر، جو تجارتی معاملات پر تھوڑی نظر رکھتے ہوں، ان سے اس مسئلے کو دریافت کر لیا جائے تو انشاءاللہ زیادہ تشفی ہوگی۔ دوسرا سوال ایک یہ تھا کہ بینک کے ذریعے جو سود ملتا ہے، یعنی انٹرسٹ کی رقم ملتی ہے، چاہے وہ فکس ڈپازٹ کے طور پر کی شکل میں یا سیونگ اکاؤنٹ کی شکل میں، تو اس سود کا، اس انٹرسٹ کا استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سود تو ہر صورت میں حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور کسی مسلمان کے واسطے انٹرسٹ کا پیسہ استعمال کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ البتہ فقہاء نے یہ بات فرمائی ہے کہ بینک کے اندر انٹرسٹ کے پیسے کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ پیسہ اگر چھوڑ دیا جائے گا تو وہ غیر غلط کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بینک کا انٹرسٹ کا پیسہ چھوڑیں گے نہیں، چاہے وہ ایف ڈی کی شکل میں ہو، یعنی فکس ڈپازٹ کی شکل میں ہو، یا سیونگ اکاؤنٹ کی شکل میں ہو، وہ جو آپ کا انٹرسٹ آتا ہے وہ سارا انٹرسٹ کے پیسے آپ نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد ایف ڈی میں تو جتنی آپ کی رقم ہے وہ آپ کی ہے، بقیہ جو زائد رقم ہے، جو سود کی شکل میں ملی ہے، وہ آپ کے لیے استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی سیونگ اکاؤنٹ میں جو آپ نے اپنا پیسہ جمع کیا ہے وہ تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو انٹرسٹ کی شکل میں جو سالانہ یا سہ ماہی طور پر، جو کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی طور پر جو آپ کو ملتا ہے، وہ استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اس پیسے کو آپ نکالیں گے کیلکولیشن کر کے، پورا حساب کر کے، وہ سارا پیسہ نکال کر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سود کا پیسہ کسی مسلمان کو کبھی نہ دیں، کسی غریب کو بھی نہیں دینا چاہیے، ہونا تو یہی چاہیے۔ اس کا استعمال غیر مسلم ہے، کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے، یا یہ کہ بالکل غلیظ ناپاک جگہوں پہ پاخانے وغیرہ بنانے میں اس کا استعمال کر لیا جائے، اتنی قباحت ہے اس مال کے اندر۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس کی گنجائش دی ہے کہ سود کا پیسہ انتہائی مستحق، انتہائی غریب انسان، انتہائی مستحق کا مطلب صرف زکوٰۃ جس پر، زکوٰۃ کا مستحق نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ کے مستحق تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے، انتہائی ضرورت مند، جیسے دواخانے کی بل بھرنا ہے، بالکل پیسے نہیں ہیں، یا کچھ اور ایسے ضروری مسائل آ گئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے،
تو ایسی صورتحال میں کسی مسلمان کو بھی بغیر ثواب کی نیت سے، کسی بھی مسلمان کو بغیر ثواب کی نیت سے وہ انٹرسٹ کے پیسے سے آپ مدد کر دیں تو فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ سود کا پیسہ، انٹرسٹ کا پیسہ کسی بھی اعتبار سے استعمال اس کا جائز نہیں ہے، اور بینک میں بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ سارا پیسہ نکال کر کسی بھی انتہائی مستحق انسان کو بغیر ثواب کی نیت سے وہ پیسہ دے دیا جائے تو اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ایک سوال پرفیوم کے سلسلے میں آیا ہے کہ پرفیوم استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، سینٹ استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ الکوحل میں نشہ ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ اصل ریسرچ کا ہے۔ اس وقت کی تحقیق یہ ہے کہ الکوحل کے اندر، یعنی یہ جو پرفیومز میں یا سینٹ کے اندر جو الکوحل ڈالا جاتا ہے وہ غیر نشہ آور ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسرا، جب اس کو استعمال کر لیا جائے تو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اب وہ باقی نہیں رہتا، اور جب باقی نہیں رہا تو حکم بدل گیا۔ اس لیے اب علماء کا اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ پرفیومز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے، اور اگرچہ کہ اس میں الکوحل ہے اور وہ الکوحل ایسا نہیں ہے جو نشہ آور ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا الکوحل اس میں ڈالا جائے جو نشہ آور ہے، جو جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ویسے سینٹ کا اور پرفیوم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس عاجز کا رجحان یہ ہے کہ عین نماز سے پہلے تھوڑا استعمال کرنے سے گریز کر لیا جائے، چونکہ ہے تو مختلف کی چیز ہی، اس لیے عام صورتوں میں تو مار لیا جائے، لیکن اس کا استعمال کر کے نماز وغیرہ پڑھنے میں تھوڑا سا احتیاط کر لینے میں زیادہ بہتری ہے، ورنہ شرعاً کوئی قباحت نہیں، شرعاً تو جائز ہے، اس لیے کہ وہ غیر نشہ آور چیز ہے۔ بہرحال پرفیومز کا استعمال یا سینٹ کا استعمال جس میں اگرچہ کہ الکوحل ہو، اس کا استعمال جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔